فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے میں بہت خاص کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک مہم جاری کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ، گو کہ پورا سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ایک بہترین راستہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ مہینہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی، اس میں بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے منعقد ہونے والے مختلف اجتماعات، ان میں یقینی طور پر شریک ہوتے ہوں گے۔ ان میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو لازمی طور پر سنتے ہوں گے، اور سننے کے بعد آپ یقینی طور پر ایک بات اس کو لازماً محسوس کرتے ہوں گے کہ ان اجتماعات میں یہ جو جلسے منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، اس کا احاطہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بغور سنیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مخصوص معاملات، ان پر زیادہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذاتی شخصیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن و جمال، اور پھر مخصوص معاملات، ان پر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شخصیت کو تمام تر مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں پر سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جہاں پر سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں، جہاں پر آ کر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اس کو باقاعدہ طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر مسلک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لیتا ہے، اور شخصیت کو لینے کے بعد دوسرے مسلک کی مذمت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پورا مہینہ دیکھیں گے تو بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت کے مختلف جو پہلو تھے ان کو اجاگر کیا جاتا، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف رنگ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے، پورا مہینہ ایک ہی بات پر گزر رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، ہم جو ہیں وہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور باقی دنیا ساری جو موجود ہے ہمارے علاوہ، ہم جس طرح چلتے ہیں، ہم جس طرح سوچتے ہیں، ہم جس طرح عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کا شکار ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ آج معاشرے میں دیکھ لیجئے، لوگوں کے بیچ دیکھ لیجئے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ تعارف میسر نہیں آتا کہ جو میسر آنا چاہیے، جو دکھائی دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو دنیا کو دکھائی دینا چاہیے، آج وہ مسلمان دکھا نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اس سے بہت دور ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ کسی بھی معاملے میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی کام آپ دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کسی کام کو کرنے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، تو کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مقاصد کیا ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اہداف کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کام کو کرنے کی تیاری کریں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ محمد علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور نبی بطور رسول مبعوث فرمایا تو اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ہر مجلس میں، ہر جلسے میں، ہر بڑی جو منعقدہ کانفرنس ہوتی ہے اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے تو آپ کے لیے جو اہداف متعین کیے گئے تھے وہ اہداف کیا تھے، ان پر کہیں پر کس جگہ پر گفتگو ہوتی ہے، اس کو میرے محترم بھائیوں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں آج ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی شخصیت کو لے کر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی ملت یا کوئی امت سب سے زیادہ جذباتی ہے تو وہ شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گستاخیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ توہین کی جا رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خاکے شائع کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلامیان عالم اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جان لینے اور جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے تو کسی دوسری شخصیت کے لیے کسی کا بھی آپ کو یہ طرز عمل دکھائی نہیں دے گا۔ سب سے زیادہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کو لوگوں کا قلبی تعلق دکھائی دے گا۔ یہ بڑی عالی شان بات ہے، یہ بڑی شاندار بات ہے، یہ بڑا زبردست معاملہ ہے۔ لیکن ایک اور بات اگر آپ دیکھیں گے، وہی لوگ کہ جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی لوگ جو جان لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ نبی آئے تھے دنیا میں، وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے ساتھ کن کن حالات کا میرے نبی نے سامنا کیا، کن کن حالات سے گزر کر آپ کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، کون سے وہ حالات تھے جن کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور اس کے بعد جب وحی آتی ہے کیا صورت بنی، کس چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، پریشانیاں، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتے رہے۔ آؤ ذرا اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور وہ مقصد جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دے کر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے اس پر کام کرتے ہیں، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خال خال لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے، انتہائی قلیل لوگ ہوں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ اس طرح چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کہیں بھی دیکھ لیجئے، آپ کسی طرف دیکھ لیجئے، ہم یہود پر طعن کرتے ہیں، ہم عیسائیوں پر طعن کرتے ہیں، ہم ہندوؤں پر، بدھسٹ پر طعن کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ مسلمان یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بہت محبت کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، یہ کہنے والا ہے زبان سے کہ سب سے بڑھ کر دنیا میں اگر کسی کی عزت ہے تو اللہ کے نبی کی ہے، دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، دنیا میں اگر سب سے بڑی قربانی اگر کسی کے لیے دی جا سکتی ہے، کسی شخصیت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ لیکن ذاتی زندگی میں دیکھیں گے، آپ گھر بار میں دیکھیں گے، آپ کاروبار میں دیکھیں گے، آپ لین دین معیشت معاشرت میں دیکھیں گے، آپ تعلقات معاملات میں دیکھیں گے، آپ شادی بیاہ اور آپ غم میں دیکھیں گے، آپ زندگی کی ترجیحات میں دیکھیں گے، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، سورۃ الاحزاب کی آیت، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی، جب کہا نا کہ ساری کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر پسند ناپسند نہیں چلے گی۔ میری بات یاد رکھ لیجئے گا، کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا اچھا نہیں لگ رہا، کیا میرے لیے بظاہر فائدہ مند ہے
اور کیا میرے لیے نقصان دہ ہے، اس پر بحث نہیں ہوگی، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ نبی کا دن کیسا ہے، نبی کی رات کیسی ہے، نبی کی صبح کیسی ہے، نبی کی شام کیسی ہے، نبی کا گھر کیسا ہے، نبی کا بازار کیسا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، اور نبی کی زندگی ترتیب کی جو ہے وہ ترتیب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کس عمل کو کتنی اہمیت دے کر ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اسی کے مطابق چلنے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، یہ جو اتباع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس پر گھنٹوں بات کی جاتی ہے، جس پر میرے محترم بھائیوں پوری رات کے جلسے کیے جاتے ہیں، اس کو ہم نے دائروں میں قید کیا ہوا، دائروں میں قید کیا، دائروں میں، یعنی جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں کر لوں گا، جو چیز آپ کو اچھی لگے گی وہ آپ کر لیں گے، جو مجھے سمجھ میں آ گیا وہ میرے لیے دین ہے، جو آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ آپ کے لیے دین ہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ آج سب سے پہلے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کہاں سے شروع کریں گے، آپ کس جگہ سے جا کر شروع کریں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاغذ اٹھائیے، اس کے بعد ایک عدد قلم اٹھائیے، اور قلم اٹھانے کے بعد اپنی زندگی کی ترجیحات لکھنا شروع کر دیجئے، جو پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد جو ترجیحات آپ نے اپنے لیے متعین کی ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیجئے، 1 2 3 4 5 7 ایمانداری سے لکھیے گا۔ یہاں پر عقیدت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیجئے، یہاں پر وہ جو زبانی باتیں کی جاتی ہیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیجئے، حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فہرست بنانا شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ کا گھر آئے گا، آپ کا بنگلہ آئے گا، آپ کی گاڑی آئے گی، آپ کی نوکری آئے گی، آپ کا کاروبار آئے گا، آپ کے رشتہ دار آئیں گے، آپ کی بیوی آئے گی، آپ کے بچے آئیں گے، آپ کے مال و اسباب آئیں گے، آپ کے عزیز و اقارب آئیں گے، آپ کے دوست احباب آئیں گے۔ اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ طریقہ کیا ہے؟ میں نے تو ایک چیز اپنے لیے متعین کی، کس طرح پتہ چلے کہ اللہ کے دین کا میری زندگی میں مقام کیا ہے؟ ایمرجنسی ایک لفظ ہے، ایمرجنسی ایک لفظ ہے۔ دکان پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، اپنے بزنس پر جانا بہت اچھا لگتا ہے، ہاں جی، وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہوتا ہے، کمائی دھندے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن گھر سے خبر آ گئی ہے کسی بیماری کی، گھر سے خبر آ گئی ہے کسی پریشانی کی، اس کو میں ایمرجنسی کا نام دیتا ہوں، اور ایمرجنسی کا نام دے کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہاں سے، اس کاروبار سے جو مجھے بڑا مرغوب ہے، جو مجھے بڑا پسند ہے، جس کا نقصان مجھے کسی طور برداشت نہیں ہوتا، مجھے فوری طور پر یہاں سے اٹھ جانا چاہیے، یہاں سے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور دوڑتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے ایمرجنسی کی طرف چلا جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں جب بندہ اللہ کے دین کو یہ مقام دینے لگے، جب بندے کی زندگی میں محمد علیہ السلام کی سیرت و سنت کو یہ مقام حاصل ہونے لگے، جب بندے کی زندگی میں اللہ کے دین کی ضروریات ان کو یہ مقام حاصل ہونے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ میں بہانے بناتا ہوں، میں بہانے تراشنا شروع کر دیتا ہوں کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے، ہاں جی وہ مسئلہ ہے، یہاں تو یہ معاملہ ہے، وہاں تو وہ معاملہ ہے، دنیا بھی تو دیکھنی پڑتی ہے، معاملات مسائل بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہر بار میں اللہ کے دین کو پس پشت ڈالتا چلا جاؤں، اپنی ضروریات کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں، اپنی ضروریات کو ترجیح دیتا چلا جاؤں، اور پکا ٹھکا مومن مسلمان ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو دعویٰ ہے اس کو لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا۔ میری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں؟ میں اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں اپنی زندگی میں کس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں؟ میں کس جگہ پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہوں؟ اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ زندگی میں میری اچیومنٹس کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کامیابی کے طور پر میں اپنے سامنے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب ان کو دیکھیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری ترجیحات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو متضاد چیزیں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی، کل اللہ رب العزت شخصیت کو کائنات میں عظیم ترین مقام دینے جا رہا ہے، عظیم ترین مقام۔
عظیم ترین مقام دینے جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا، میرا معیار اور ہے، اللہ کا معیار اور ہے۔ میں کسی کو کسی کے لباس سے جانچتا ہوں، میں کسی کو کسی کی گاڑی سے جانچتا ہوں، میں کسی کو کسی کے دنیاوی اسٹیٹس سے جانچتا ہوں، میں کسی کو کسی کا جو دنیاوی مرتبہ، مقام، جاہ و حشمت، مال و دولت، اللہ اکبر، جائیداد، گاڑیاں، فلاں، یہ وہ، ان سب کے ساتھ جانچتا ہوں۔ اللہ کے جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، والد صاحب فوت ہو چکے تھے، دنیا میں آمد ہو رہی ہے تو یتیم کی حیثیت میں، دنیا میں آمد ہو رہی ہے تو یتیم کی حیثیت سے، یتیم کی حیثیت سے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہے آپ نے کہ جس کی دنیا میں آمد سے پہلے والد فوت ہو چکا ہو؟ کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں ایسے بچے کو دیکھ کر، دل میں کیا جذبات جو ہے وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور بندہ ایسے بچے کے متعلق کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ ابھی صرف 6 سال کے تھے، ہاں جی، کہ والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اب تو یہ 2 طرفہ یتیم ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، 2 طرفہ یتیم ہو چکے ہیں، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور یہ کون ہے؟ آنے والے دنوں میں یہ کائنات کے ہادی، رہبر، رہنما، مقتدا، اللہ اکبر، امام الانبیاء ہوں گے۔ ان کی سیرت کی تعمیر ہو رہی ہے۔ بتائیے واللہ، اللہ کی قسم، جو بچوں کے لیے ترتیب لگا رہے ہوتے ہیں، جو خاندان کے لیے ترتیب لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو ملنا چاہیے؟ کیا ان کے پاس ہونا چاہیے؟ کہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے؟ کیا کیا چیزیں لازمی طور پر ان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے؟ ان میں سے کوئی چیز آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاتے ہیں؟ دادا سرپرست بنے تھے نا، دادا سرپرست بنے تھے، اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی نہیں تھے، دادا بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، خاندان میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، ابو طالب سرپرست ہیں۔ جائیں معلوم کیجئے کسی سے مالی حالت ابو طالب کی، کہ کوئی بہت متمول آدمی نہیں تھے، مالدار آدمی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو نہ جانے کہاں جانا چاہتا ہوں، میں تو نہ جانے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں کس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا کیا تھا بھلا؟ بکریاں چرائی تھی۔ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ بکریاں چرانا شروع کی تھی۔ آج مجھے کہا جائے کہ 2-4 دنوں کے لیے میں یہ کام کر لوں، حالانکہ وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے نبی آئے سب نے یہ کام کیا، یعنی سب کے سب نے بکریاں چرائی۔ مجھے یہ کام کہہ دیا جائے تو میں کیا محسوس کر رہا ہوتا ہوں، میں کس جگہ پر کھڑا ہو رہا ہوتا ہوں، میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ عجیب و غریب کام مجھے بتائے جا رہے ہیں۔ میرا اسٹیٹس دیکھو، دنیا میں میرا مقام اور مرتبہ دیکھو، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، مجھے دیکھو، اور اس کے بعد پھر میرے حوالے سے کوئی بات کرو۔ اللہ کی قسم، کیا یہ بات کہنے میں غلط ہوں کہ میری آپ کی اس ساری دنیا کی عزتیں جمع کی جائیں تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت آگے بڑھا رہا ہے، شادی کرنے کی باری آئی ہے۔ میں کس بنیاد پر شادی کرتا ہوں، میں کس بنیاد پر اپنا خاندان بناتا ہوں، میں کس بنیاد پر رشتہ داریاں جوڑ رہا ہوتا ہوں، میں کس بنیاد پر رشتے ناطے قائم کر رہا ہوتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو خاتون آئی ہیں، ان کی عمر 40 سال ہے، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے۔ یہ خاتون جو ہے 15 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑھ کر ہے، لیکن شرافت دیکھیں گے، نجابت دیکھیں گے، دینداری دیکھیں گے، امانت داری دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ کل جس مقام پر میرے نبی نے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر ایک مضبوط ترین سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اس سہارے کے طور پر لا کر کس کو جوڑ دیا تھا اللہ رب العزت نے؟ مجھے نہیں پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے اپنے لیے ہاں جی دین کے کچھ حصے مقرر کیے، میں حصے کہ یہ کر لیا جائے، میری پسند کا وقت مسجد میں آنے کے لیے، ہاں جی نماز جماعت، یہ کچھ زکوٰۃ، کچھ صدقہ، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی جو چاہے میں کروں گا۔
اور جس طرح سے چاہے میں کروں گا۔ اللہ کا دین اس دنیا میں کس مقام پر ہے، اللہ کے دین کی ضروریات کیا ہیں، اللہ اکبر، بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری کیا ہے، اس دنیا میں بندے کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرمائے کہ تم ایک کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ مقصد کیا ہے اس بات کا کہ تم نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں جی، وہی آ گئی، وہی آگے نا۔ اب یہ تو بہت بڑا مقام ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے کہ آخری نبی کے طور پر، خاتم النبیین کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا مقام ہے کہ جس پر فائز ہونے جا رہے ہیں محمد علیہ السلام۔ اب تو خزانوں کے دروازے کھلنے چاہیے، اب تو دربار پر دربار سجنے چاہیے، اب تو لشکر اور فوج جو ہے وہ آ کر ساتھ کھڑے ہو جانے چاہیے، اب تو جہاں حکم ہو وہاں پر عمل ہو، یہ والی کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اتری ہے، دعوت کا فریضہ ملا ہے، اللہ اکبر، تھوڑی تھوڑی دعوت لوگوں میں دے رہے، پورے 3 سال تھے۔ پوچھ لوں میں اپنے آپ سے اور آپ سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اس کے بعد آپ سے پوچھ لوں کہ یہ امت دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ آخری بار وہ موقع کب آیا تھا کہ جب میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، وہ عالی شان امت کہ جس کی آمد کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، گروہوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، علاقوں اور خطوں کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، گمراہی کے معاملات ہوں، کون آ کر اصلاح کرے گا؟ نبی آیا کرتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے، لیکن یہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ان کے بعد وحی نہیں اترے گی، نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا۔ تو کیا خیال ہے یہ 7 ارب کی جو آج آبادی دنیا میں موجود ہے، ان کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے اصلاح کا راستہ بند کر دیا گیا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ 2.25 ارب لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اور جو شہادت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی کہ یہ 2.25 ارب لوگ جو ہیں یہ دعوت کے ذمہ دار ہیں، یہ کھڑے ہوں گے، یہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے، یہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ محمد علیہ السلام کی حاجی روشن سیرت سے لوگوں کو روشناس کروائیں گے۔ ان سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ کیا خیال ہے؟ آخری بار میں یاد کروں کہ میں نے پلاننگ کی ہو، ہاں جی، میں نے کوئی اس طرح کی ترتیب بنائی ہو کہ فلاں بندے کے پاس جاؤں گا، فلاں بھائی کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس بیٹھ کر کوئی خیر کی بات کروں گا، اس کی خیر خواہی کروں گا۔ ہمارے پاس خیر خواہی کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ ہمارے پاس خیر خواہی کیا ہے؟ ہم اس سے منع نہیں کرتے آپ کو، ہاں جی، دنیا داری میں بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، لازمی طور پر ہم اس سے منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن ہمارے پاس خیر خواہی کیا ہے؟ میرے پاس دنیا ہے، یہ دنیا اسی طرح سے کسی کو منتقل ہو جائے، میرے دوست کو، کسی رشتہ دار کو، یہ ساری چیزیں مجھے منتقل ہو جائیں، میری طرف سے منتقل ہو جائیں، لیکن یہ سب کرتے ہوئے کیا میں بھول چکا ہوتا ہوں؟ کیا میں فراموش کر چکا ہوتا ہوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر شخص کو موت آئے گی، اور موت کے بعد قیامت کا دن ہوگا، اس دن کھڑے ہو کر اپنے اعمال
کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ سوال یہ ہے اس کامیابی کے لیے خود کیا محنت کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے محبت کرنے والے، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میرا تعلق ہے یا جن کا مجھ سے تعلق ہے، ان کے لیے اس جہنم سے بچانے کا وسیلہ بننے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ جنت میں داخلے کا وسیلہ بننے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ آخری بار کب میں نکلا تھا؟ کب کسی کے پاس گیا تھا؟ کب کسی کے پاس جا کر دعوت پیش کی تھی؟ کب میں سفیر بنا تھا اسلام کا؟ کب میں نے محمد علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ، روشن ترین اس دنیا کی سیرت، اس سے کسی کو روشناس کروانے کی کوشش کی تھی؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے نا، دین ٹھیکوں پر ہے، دین ٹھیکوں پر ہے۔ چند لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے، ان کا ذمہ ہے ان کا، اور میں فارغ، میں آزاد، 2 روپے خرچ کر کے میں آزاد، مسجد میں تھوڑا سا آ جا کے میں آزاد، اور میں کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں۔ بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے، سینہ پھلا کے میں کہتا ہوں میں محمدی ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل الحدیث ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل السنہ ہوں، میں کہتا ہوں میرا ایک ایک عمل جو ہے وہ محمد علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق ہے۔ اوہ اللہ کی قسم بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو ڈرانا شروع کرو، لوگوں کو دعوت دینا شروع کرو۔ 3 سال چھپتے چھپاتے دعوت دیتے رہے، اس کے بعد حکم آ گیا کہ قریب کے لوگوں کو دعوت دو۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دیکھنا پڑے گا کہ زندگی میں آپ کے لیے مجبوری کیا کیا ہے۔ یہ جو مجبوری ہے نا، مجبوری کا جو لفظ ہے، یہ بندے کی زندگی میں بتا رہا ہوتا ہے، ایک طرح کا بیرومیٹر ہے، بیرومیٹر۔ ہاں جی، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین آپ کی زندگی میں کس مقام پر ہے۔ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو اور محمد ذیشان علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو آپ اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں، کیا مقام دیتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مجبوریاں آپ کے ساتھ لاحق ہیں، اور ان مجبوریوں کے پیچھے بہت سارے کام آپ کرتے ہیں اور بہت سارے کام آپ نہیں کرتے۔ وہ مجبوریاں کون ہوتی ہیں؟ بیوی، بچے، بھائی، ماں باپ، اولاد، دوست احباب، کاروبار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا زندگی میں کبھی اللہ رب العزت کی ذات مجبوری بنتی ہے؟ کیا زندگی میں کبھی محمد علیہ السلام کے ساتھ میرا تعلق بھی مجبوری بن جاتا؟ کیا صورتحال ہے؟ خاندان کو جمع کیا تھا نا، سب سے پہلے خاندان کو جمع کیا تھا، سارے لوگ بٹھا لیے، بٹھا کر دعوت دینا شروع کی۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہوں، وحدانیت اللہ کی اس کی جانب بلاتا ہوں۔ یہ جو تم نے بیت اللہ میں بت سجائے ہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ پہلی دعوت میں خاندان سے مزاحمت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابو لہب جو چچا ہے، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو سنو۔ سارا عرب مد مقابل کھڑا ہو جائے گا اور آ کر ٹوٹ پڑے گا تم سب پر، اور تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ دعوت دی تو مزید شدت کے ساتھ اس نے رد کیا۔ تیسری دفعہ دعوت دی تو کیفیت کیا تھی؟ جب محمد علیہ السلام صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے، بے شمار مرتبہ یہ موقع آتا ہے زندگی میں، ہم اپنے بھائیوں کو عرض کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی آپ کو، یاد رکھ لیجئے عزتیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یاد رکھ لیجئے۔ کوئی دنیا میں اتنا باصلاحیت پیدا نہیں ہوا کہ جو خود سے دنیا میں عزتیں حاصل کر لیتا ہو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتیں بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ذلیل کون کرتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور یہ مومن، اللہ کی قسم اس کی صفت ہے کہ وہ یقینی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے، چاہے وہ مال و متاع کی صورت میں ہے یا دنیاوی وقار کی صورت میں، یہ سب اللہ کی طرف سے آیا، یہ سب اللہ کی طرف سے آیا۔ یعنی اللہ راضی رہے گا تو یہ ساری چیزیں چلیں گی، اور اللہ ناراض ہوگا تو یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، لوگ آپ سے ملتے ہیں، لوگ آپ کی سنتے ہیں۔ اس عزت کو آپ اپنے دین کے لیے استعمال کیجئے۔ ہاں جی، دین کے لیے، وہ دین جو سرمایہ ہے سب سے بڑا آپ کا، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے استعمال کیجئے۔ تو کیا صورتحال بنی ہوتی ہے؟ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں اپنی زندگی میں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی
جو میرے نبی نے دی وہ کیا تھی؟ ابتدائی اور بہت بڑی قربانی میرے نبی نے دی، وہ قربانی کیا تھی؟ یہ مکہ ہے کہ جہاں کے رہنے والے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مکہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا ہے، صادق کہا جاتا ہے، آپ کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ لیکن جب توحید کی دعوت دینا شروع کی، جب توحید کی بات کرنا شروع کی تو کاہن کہا جانے لگا، جادوگر کہا جانے لگا۔ اللہ کی قسم، آپ مکے کی گلی کوچوں میں، حج کا موسم ہے، بازاروں میں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس چل چل کر جا رہے ہیں، ان کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور پیچھے چچا چل رہا ہے، اور چچا چلتے ہوئے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، اور پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی جانب لوگوں کو بلا رہے ہیں، عرب سے آنے والے، عجم سے آنے والے، کالے گورے سیاہ سفید، ہر بندے تک پہنچ کر جو بھی آیا ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچنی چاہیے۔ مشقت اٹھا رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں، پہنچ کر لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیچھے چچا چل رہا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہ سنو، پشت پر پتھر مارتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹا ہے کہ اس کی بات کو نہ سنو۔ اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین پر کھڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بات کا خیال کیا تھا کہ کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے؟ اللہ اکبر، کوئی اس دعوت سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس بات کا خیال کیا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک ہی بات کا خیال تھا، اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر زندگی آگے بڑھتی ہے، دیکھتے چلے جائیں، پوری زندگی میں دیکھتے چلے جائیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں سہولت چاہتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں آرام چاہتا ہوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں آسائش چاہتا ہوں۔ ان سے انکار نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ عافیت اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ زندگی میں سب کو عافیت عطا فرمائے، لیکن یہ عافیت اللہ کے دین کی قیمت پر ہو۔ ہاں جی، یہ عافیت اللہ کے دین کی قیمت پر ہو، یہ عافیت اللہ کے دین کے لیے جو میری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی قیمت پر ہو۔ کیا کرتا ہوں، کتنی تگ و دو کرتا ہوں، کتنی محنت اور کتنی مشقت کرتا ہوں، یہ ایک سوال ہے۔ میرے پاس کیا سوال ہے بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اللہ کے نبی ہاتھ سینے پر باندھتے تھے یا ناف سے نیچے باندھتے تھے؟ میرے سوالات کیا ہیں؟ آمین زور سے کہتے تھے یا اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل سری آمین کہتے تھے؟ نبی علیہ السلام کا قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، اور ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ لیکن ساری زندگی جس مقصد کے لیے گزار دی، ساری زندگی جس مقصد کو لے کر چلتے رہے، ساری زندگی جس مقصد کے پیچھے ہاں جی مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ اللہ کے نبی کے سر پر جو ہے وہ لا کر مسلط کر دیے گئے، اور آپ نے ان تمام تر چیزوں کا سامنا کیا۔ وہ مقصد میری زندگی میں کہیں بھی موجود نہ ہو اور میں کہوں میں محمدی ہوں، بھائی بتائیے پھر اس دعوے میں کتنی صداقت؟ بتائیے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ابو لہب اور بہت دوسرے سردار اللہ کے نبی کے ارد گرد ہی رہتے تھے، گھر کے پاس قریب رہتے تھے نا، قریب رہتے تھے۔ ایک بھائی کو میں نے کہا، بڑے اچھے بھائی تھے، بہت بڑے سرکاری افسر تھے، اونچا لمبا قد، ہاں جی چٹی ان کی رنگت سفید، ہاں جی بڑے خوبصورت آدمی۔ میں نے کہا یار یہ ذرا کام ہے اللہ کے دین کا، یہ آپ کریں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا اوپر سے نیچے تک، ہاں جی، اور چپ کر کے کھڑے رہے، بولے کچھ بھی نہیں بولے، خاموش مجھے دیکھتے رہے۔ میں نے کہا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا نا میں نے یہ کیا کہہ دیا آپ کو؟ ہاں جی یہ کیا کہہ دیا؟ تو مدرسے سے فارغ ہونے والے، ہاں جی 4-6 سال مدارس میں لگا کر باہر نکلنے والے، ہاں جی جن کو ہم کہہ رہے ہوتے یار ان کا دنیا میں کیا اسٹیٹس ہے، یہ تو انہی کے کرنے کے کام ہے، میں کروں گا یہ کام؟ میں کرتا ہوں نا، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں، 2000 4000 لاکھ 2 لاکھ روپے دیتا ہوں نا، ہر جگہ میں کام ہو رہا ہوتا ہوں، ہر جگہ یہ سارے معاملات میں کر رہا ہوتا ہوں۔ اب میں اتنا باعزت باوقار آدمی ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھوں اور میں چلا جاؤں اور میں جا کر لوگوں سے ملاقات کروں، میں لوگوں کے سامنے جا کر اللہ کے دین کی غرض بیان کروں۔ واللہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس طرح کا کوئی کام کر بھی رہا ہو تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہے اللہ کے دین پر۔ وہ بھائی احسان تو وہ رب کرتا ہے جو ذریعے بناتا ہے کہ آپ کی طرف نیکیوں کو روانہ کرے، اور وہ رب آپ پر احسان کرتا ہے جو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کے آپ کے لیے نیکی کا کوئی راستہ نکالتا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ میں نے دیکھا ان کی طرف، پھر میں نے انہیں کہا، دوست بھی تھے میرے، تو میں نے کہا کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی بڑے افسر ہیں آپ، بہت بڑے افسر ہیں آپ، بڑے خوبصورت آدمی ہیں آپ، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہاں جی آپ کی شخصیت بڑی عالیشان ہے، آپ لوگوں کے پاس گئے اور آپ نے اگر یہ کام کرنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے یار یہ اس نے کیا کام کرنا شروع کر دیا، اتنا باعزت آدمی یہ کس معاملے پر آ کر کھڑا ہو گیا، کس معاملے پر کیا کرنے لگا، یہی کہیں گے نا لوگ۔ اور میں نے کہا تیرے جیسے کروڑوں اربوں، اللہ کی قسم کروڑوں اربوں تیرے جیسے کروڑوں اربوں کھربوں ہوں، سب کو جمع کرے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی برابری نہیں ہوتی۔ میرا نبی بازار میں نکلتا ہے، میرا نبی لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، میرا نبی جا کر اللہ کی توحید وحدانیت چھوٹے بڑے کالے گورے اور اچھے برے کے سامنے بیان کرتا ہے، میرا نبی لوگوں کے پتھر کھاتا ہے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کہ گھر سے باہر ہو تو بندہ چلے مشکلات اور پریشانیوں میں ہو، گھر میں داخل ہو جائے تو یہاں پر سکون کا کوئی سانس میسر آ جائے۔ اور کیفیت کیا تھی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ملا؟ گھر میں عبادت کرتے، گھر میں عبادت، اپنے گھر میں دور سے بکری کی یا جو علائشیں ہوتی تھیں یہ اللہ کے نبی پر پھینکی جاتی تھی، ہنڈیا پکتی تھی، ہنڈیا میں پھینک دی جاتی تھی، ہاں جی ہنڈیا میں۔ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی یہ کیا کرتی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے، آپ کے چلنے کے راستے پر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، بیت اللہ میں عبادت کریں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ آج تو کوئی بڑا کام کرنا چاہیے۔ بڑے کام کی ذمہ داری کس کو ملی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط کو۔ میں تو ایک جملہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اللہ کے لیے کہ کوئی مجھے کہہ دے، کوئی مجھے کہہ دے اور میں اتنا بڑا آدمی، کیا بڑے آدمی آپ، کیا بڑے آدمی ہیں آپ، بڑائیاں تو دنیا میں بڑے بڑوں نے جتلائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، لوگوں نے انا ربکم الاعلی، لوگوں نے کہا کہ اصل رب تو ہمیں، لوگوں نے اپنی بڑائیاں بڑی بڑی جتلائی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے دنیا میں ایک ہی ہستی کی بڑائی ہے اور وہ میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بندہ کہے کہ میں اتنا بڑا آدمی، مجھے کیا کہہ دیا ہے؟ اور یہاں پر کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم قیام رکوع سجدے ہو رہے ہیں، میرا نبی سجدے کی حالت میں ہے، عقبہ بن معیط آگے بڑھتا ہے، ابی معیط آگے بڑھتا ہے، بہت بڑی اونٹ کی اوجڑی لیتا ہے اور اونٹ کی اوجڑی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، پشت اور شانوں کے درمیان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر یہ ہٹاؤں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آگے بڑھتی ہے، ننھی ابھی چھوٹی ہے، آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو ہے اللہ اکبر اس اوجڑی کو دھکیلتی ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کی وجہ سے سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے، کتنی دیر سجدے میں ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بتائیے اللہ کی قسم کتنی بے عزتی ہو گئی تھی میرے نبی کی۔ یہ عزت اور بے عزتی کے چکر، انہوں نے اللہ کی قسم ہمیں اللہ کے دین پر کھڑے ہونے سے روکا۔ اپنی شخصیت کے یہ جو ایک بلا وجہ کے میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنی شخصیت کے گرد دائرے قائم کر لیے۔ میرے ایک بھائی پوچھنے لگے، بھائی بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ کے دین پر بڑا خرچ کرنے والے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ بھائی جان یہ جو ہم کرتے ہیں اس سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا یار کیسی بات کر رہی ہے، تو بڑی جرت والی بات ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہیں آپ، کتنے پیسے خرچ کرتے ہوں گے اللہ کے دین پر، کتنے پیسے، کتنے فیصد؟ کہتا 3-4% کر لیتے ہوں گے۔ غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، صحیح نہیں ہے یہ بات، آپ کبھی بھی 3-4% نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرا دعویٰ ہے آپ یہ نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں 2.5%، کیا کل مال کا آپ کے جو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے وہ 2.5% ہوتا ہے؟ آپ کے گھر کی زکوٰۃ ہے، آپ کی دکان کی زکوٰۃ ہے، آپ کے پلازے، آپ کی جائیداد کی زکوٰۃ ہے، آپ نے فیکٹری بنا رکھی ہے، فیکٹری کی زمین، فیکٹری کی عمارت کی زکوٰۃ ہے، آپ کی مشینری کی زکوٰۃ ہے، آپ شادی بیاہ میں، تقریبات میں، معاملات میں جو کچھ سارا سال خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہے، آپ جو 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی نیچے لے کر دوڑاتے پھرتے اس کی زکوٰۃ ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی زکوٰۃ؟ یقینی طور پر نہیں۔
یقینی طور پر نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد جو بچ جائے، ایک جو ہے وہ اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر تم نکال کے 2.5% دے دو، کھاؤ پیو مزے کرو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، اس کے بعد یہ کر لو۔ میں نے کہا یہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے کہا اس سے، میں نے کہا آپ تو کہتے ہو حق ادا ہو گیا، کیا کرتے ہیں ہم؟ ابو بکر کیا لائے تھے؟ کیا لائے تھے ابو بکر؟ اللہ کے نبی نے اپیل کی غزوہ تبوک کے وقت پر، کیا لائے تھے؟ 100%۔ عمر کیا لائے تھے؟ 50%۔ عثمان کتنا لائے تھے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کیا لائے تھے؟ اور وہ کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جا کر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا ہے اور جو میسر آتا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کے پیش کرتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں ایسا کیا کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد پھر کوئی میدان دیکھے، عمل کا میدان ہو، دعوت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، کسی جگہ پر ابو بکر کو پیچھے دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں؟ کبھی ہمیشہ پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن اللہ کی قسم یہ تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، نہیں۔ یقین کر لیجئے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ہاں جی، اس کو ہم محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کس لیے آئے تھے محمد علیہ السلام؟ پوری زندگی دیکھتے چلے جائیں، پوری زندگی دیکھتے چلے جائیں۔ وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکے، لیکن آپ دیکھیں، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین دیکھیں، مکے میں سامنے آنے والی مشکلات، پریشانیاں، تنگیاں دیکھیں، ہجرتوں کے سفر دیکھیں، ہجرتوں کے بعد کے جو احوال ہیں وہ پڑھیں کہ اب تو ریاست قائم ہو گئی، اب تو سلطنت قائم ہو گئی، اب تو حکمران ہو گئے، اب تو زندگی میں آسانیاں آ جانی چاہیے۔ لیکن وہاں بھی کیا کیفیت ہے؟ وہاں بھی کیا کیفیت ہے اللہ کی قسم کہ گھروں میں کھانے نہیں پکتے، گھروں میں کھانے نہیں پکتے۔ ہمارے دسترخوان کھانوں سے سجے ہوتے ہیں لیکن زبان پر اس طرح کی شکر گزاری پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، زبان پر شکر گزاری پھر بھی نہیں ہوتی، کبھی نمک کم تو کبھی مرچ تیز۔ ہاں جی، یہ اچھا لگتا اور یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور وہاں کیا کیفیت ہے؟ 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی، ایک ایک کھجور پر گزارا کیا جا رہا ہے، ایک ایک کھجور پر۔ میری زبان کا ذائقہ اتنا خوفناک ہے، اللہ کی قسم اتنا خوفناک ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو ایسے رد کرتا ہوں میں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں جہاد کا سفر تھا، میرے محمد علیہ السلام راستے میں سوال کرتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے؟ بتایا گیا یہ جو کا آٹا ہے، جو کا آٹا، یہ جو ستو ہوتا ہے نا جس طرح، بتایا گیا یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم لے کر آئے، اللہ کے نبی نے وہ پھانکا اور پھانکنے کے بعد اس پر پانی پی لیا، اس پر پانی پی لیا۔ بتائیے میری زندگی میں یہ رنگ کہاں پر ہیں؟ وہ ترجیحات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترجیحات تھی۔ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، میرا رد عمل کیا ہوتا ہے، میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میری شان میں کہیں پر کسی جگہ چھوٹی سی گستاخی ہو جائے تو پھر میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میں کس طرح سے اپنی حیثیت کو جو ہے اللہ اکبر استعمال کر رہا ہوتا ہوں، کس طرح سے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب میں اس بات پر قائل ہو جاؤں گا کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین سے جوڑ دیا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو دن رات اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، ایمان اسلام کی فکر کرتے ہیں، آخرت عاقبت کی فکر کرتے ہیں، جنت جہنم کی فکر کرتے ہیں۔ رب عالی شان یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ جب میں اپنے پاس آنے والے لوگوں کو محسنین سمجھوں گا، اپنے محسن سمجھوں گا، آئے ہیں اللہ کے دین کی بات لے کر آئے ہیں، بار بار اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، جگاتے ہیں، کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، پکڑ کر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میں ان کو اپنا محسن سمجھنا شروع کروں گا اس وقت سمجھ لیجئے کہ معاملات سدھار کی طرف چلے جائیں، معاملات سدھار کی طرف چلے جاؤں گا۔ میں کچھ نہیں، میری ہستی کچھ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ سب احسان کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہیں۔ اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں جھانک کر دیکھ لیجئے، تکلیف، پریشانی، مشکل، کیا فرمایا میرے نبی نے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر مشکلات کا سامنا انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور ان میں سب سے بڑھ کر آزمائشیں ان کا سامنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
اور میری زندگی میں اگر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا اپنا سرکل ہے، یاد رکھ لیجئے، میرا اپنا سرکل ہے۔ ہاں جی، سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کسی شیخ الحدیث پر، سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی عالم دین پر، سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی جمعے کے خطیب اور کسی وائز پر، سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی جماعت کے مسئول پر کہ ہاں بھائی یہ کام کم کرتے ہیں اور یہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ ان کو ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے، ہر آدمی تک پہنچ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ سستی کاہلی کا شکار رہتے ہیں، انسان ہیں، ان میں یہ ساری سستیاں ہو سکتی ہیں، یہ ساری کاہلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے کام کرنے نہ یا کرنے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، آپ کے اوپر پوچھ ختم نہیں ہوتی۔ وہ سوال جو اللہ رب العزت نے آپ سے کرنے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اسے اس کی رعایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو ہلکا باب ہلکا اثر، بڑا باعزت، بڑا باوقار، بڑے مقام والا بندہ ہوں، بہت لوگ میری بات سنتے ہیں، اللہ کی قسم جو سننے والے ہیں ان کو کبھی دین نہیں سنایا، اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیسے جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے کہ میرا نبی مارے کھائے، میرا نبی پتھر کھائے، میرا نبی دانت شہید کروائے، میرے نبی کے رخسار میں خود کی کلیاں دھس جائے، میرا نبی جو ہے آسمان سے لے کر پاؤں تک اس دین کے لیے لہو لہان ہو جائے، میرا نبی بھوک کاٹے، میرا نبی پیٹ پر پتھر باندھے، اللہ کی قسم میرا نبی چٹائی پر جو ہے وہ اپنے دن اور رات بسر کرے، میرے نبی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی قسم چراغوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہ ہو، یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کے جو ہے یہ تیل لیے جائے جو اپنے پیچھے والوں کے لیے کوئی اثاثہ، کوئی جائیداد چھوڑ کر نہ جائے۔ اللہ کی قسم اس نبی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری زندگی کی ترتیب بالکل متضاد ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آخری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابواب ان کو تقسیم کر کے اپنی مرضی اور اپنے مطلب کی کوئی چیز لینا چھوڑ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مخصوص زاویوں سے دیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے معاملات میں اپنی چاہتوں کا اسیر ہونا چھوڑ دیں۔ جو جو ترجیحات میرے نبی کی، جو جو مقاصد میرے نبی کی زندگی کے، اور جو طریقہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہی اصل دین ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ دین والی ہو، ایمان والی ہو، اسلام والی ہو، اور جب موت اللہ جو ہے وہ عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم اللہ خیرا کثیرا۔